اس حکومت نے سارے انسانی حقوق کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں، جو پامالیاں کر رہے ہیں، اور اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور نہ صرف سیاسی طور پر، نہ صرف سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، بلکہ میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں، جو آزادی صحافت کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. جس طریقے سے اے آر وائی کے ساتھ پچھلے، خاص طور پہ اے آر وائی، بول نیوز، ان چینلز کے ساتھ اور ان کے جرنلسٹ کے ساتھ، ان کے صحافیوں کے ساتھ پتہ نہیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا. آزادی رائے اور آزادی صحافت کے اوپر جس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں، اور کوئی قانون سازی بھی ہو رہی ہے اس وقت. اور ہماری حکومت میں مرجر کی بات جب ہوئی تھی تو ہم نے خود پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی تھی، پی ٹی آئی کے کچھ ساتھیوں نے. تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ جو یہ حکومت کر رہی ہے میڈیا کے ساتھ، اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں سمجھتا ہوں پی ایف یو جے کا جو ایک تاریخی جو پروٹیسٹ ہے، وہ اب اس میں بڑی زور آ رہا ہے، اور وہ اپنے سارے مل کے اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور سب کو اس میں یکجہتی دکھانی ہے. ہم پہلے بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی جب میڈیا آیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے، وہ پی ایم ڈی اے بل کے اوپر، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے اوپر، تو ہم ان کے ساتھ تھے. ہم نے اپنی کمیٹی میں بھی اس کی مخالفت کی تھی. یہ کہنا کہ نہیں جی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو میڈیا برا لگتا ہے اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہتا ہوں. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. عمران خان صاحب کے سامنے جب ڈیٹیل گئی کہ صحافیوں کا اس کے اوپر جو ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بائن نہیں ہے اور وہ اس سے سہمت نہیں ہے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں ہیں، پی ایف یو جے اور سی پی این ای اور باقی جو تنظیمیں ہیں وہ نہیں، الیکٹرانک میڈیا کی جو ہمارے ڈائریکٹرز کی ایک وہ ہے، وہ سب نہیں ہے نیوز ایڈیٹرز کی، تو پھر اس بل کو نہیں لانا چاہیے اور کسی قسم کی آزادی رائے اور آزادی صحافت پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب نے اس وقت بطور وزیر اعظم، میں اس چیز کا گواہ ہوں، پارلیمنٹ میں میری بات ہوئی تھی ان سے اور انہوں نے کہا تھا بالکل اس بل کو جو ہے ہم وہ اپروو نہیں کریں گے، ہم اس بل کو واپس لیں گے. تو عمران خان صاحب خود اپنی ہی کیبنٹ کی تجویز کردہ جو بل ہے اس پہ انہوں نے مخالفت کی اور وہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ حکومت میں تھے. اس کے بعد انہوں نے اس وقت بڑا یہ میڈیا کے لیے بولتے تھے، اور آج وہ ساری چیزیں جو میڈیا کے خلاف جاتی ہیں وہ یہ حکومت کر رہی ہے. تو اس صورت میں تحریک انصاف جو ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، وہ اپنے پاکستان کے صحافی کے ساتھ کھڑی ہے. پچھلے 9 مہینوں میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. آپ بڑے مشکل اور کٹھن مراحل سے وہ گزر رہے ہیں. میں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی بھی بات کروں گا جو اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. آج ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگوں سے آپ جا کے پوچھیں ان کا کیا حال ہے. ریڈیو پاکستان کے لوگوں کی پینشنز ان کو نہیں مل رہی اور ان کو جو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اور ہم اس چیز کا بھی اسی ہفتے ہم نے کمیٹی کے اجلاس میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم نے وہ زیر بحث لیں گے. لیکن ایک پرابلم ہے، جو منسٹر ہیں انفارمیشن وہ غائب ہیں اور وہ بنی ہوئی ہیں فورن منسٹر. ویسے تو 75 سے زیادہ کی کیبنٹ ہے، سارے ہی فورن منسٹرز ہیں. ملک میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. اس وقت انہیں ذاتی بیرون ملک جو دورے ہیں وہ انہیں جو ذاتی عیاشیاں ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، اور مہنگائی کا آپ عالم دیکھ رہے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جس طرح سے انہوں نے اوپر کی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے $100 قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی، اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول $150 کا مل رہا تھا. $100 سے زیادہ قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پاکستان میں 150 کا مل رہا تھا. آج کچھ $86 سے کم کا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور آج 250 کا ہے پیٹرول. تو مطلب آپ دیکھ لیں. اور عمران خان صاحب نے آنے والے دنوں میں، یعنی کہ اگر اپریل میں ان کی گورنمنٹ نہ جاتی، مئی میں جا کر انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں مزید کم کرنی تھی. وہ لوگ کہتے ہیں کیسے کرنی تھی؟ 3000 ارب روپے ٹیکس کلیکشن بڑھا کر عمران خان نے 6000 ارب روپے لے گئے تھے. امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ریلیف دے رہے تھے اور بہتر اکنامک مینجمنٹ کر رہے تھے. بجلی اور تیل اور پھر جو رشیا کے ساتھ جو چیز ہونے جا رہی تھی وہ ہونے جا رہی تھی، لیکن پھر ان کی حکومت چلی گئی.
اور بہتر اکنامک پالیسی کے تھرو عمران خان نے مزید پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا تھا، ڈالر نے بھی نیچے جانا تھا، یہ بہار بڑی اچھی آنی تھی، لیکن اس بہار سے پہلے یہ آپ خزاں جو ہے اس نے بیچ میں آ گئی۔ ایک سوال لے لیں، آپ کے دور حکومت میں بھی جو آپ نے صحابیوں کی بات کی، آپ کی دور حکومت میں منت اللہ جان اغوا ہوئے، اسد کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، صحابی پر حملے بھی ہوئے، کیا آپ اس پر افسردگی کا اظہار کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیشین کی بات کی، علی وزیر جو سٹنگ ایم این اے ہے آپ کی دور حکومت میں گرفتار ہوئے، ابھی تک گرفتار ہے، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی میں ایک چیز ایڈ کر لیں، اویئرنیس فاؤنڈیشن کی طرف سے کل ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے، میپنگ دا وائلنس آن جرنلسٹ ان پاکستان۔ اس میں تقریباً 150 سے زائد صحافیوں کا ذکر ہے جن کو ہراس کیا گیا، مارا پیٹا گیا، کسٹڈی میں رکھا گیا، ایون ارشد شریف جیسے صحافیوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اس بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا جی میں اوور آل اس پہ بات کروں گا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ایک احساس تھا، اور انہوں نے اس بات کا کئی جگہ میٹنگز میں بھی ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف تھا اور وہ فریڈم آف سپیچ پر بلیو کرتے تھے۔ باقی جو آپ بتا رہے ہیں کہ رپورٹ جو آئی ہے، رپورٹ دیکھیں، یہ پچھلے خاص طور پہ، اور آپ لوگ خود اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کمپیریزن کر لیں۔ آپ نے ٹھیک کہا بیچ میں واقعات ہوئے ہیں، اس میں کوئی اگر آج کہے کہ نہیں ہوئے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، بالکل ہوئے واقعات، اور اس وقت ہم جیسے لوگوں نے تو اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور عمران خان صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ عمران خان صاحب نے کیسے آواز اٹھائی ہے؟ عمران خان صاحب نے برملا کہا ہے اپنے منسٹرز کو، آج وہ لوگ اگر منسٹرز بات کھل کے نہیں مانتے تو وہ ان کی مرضی ہے، میں عمران خان صاحب کی بات کر سکتا ہوں، اور عمران خان صاحب نے کھل کے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ، اور اس میں ڈیٹیل میں کسی اور دن جائیں گے، خان صاحب لیکن میں یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کروایا، تو خان صاحب کی بے بسی اس سے ثابت ہوتی ہے یا بے بسی کرنے والے طاقتور تھے؟ بات سنیں، مخلوط ایک تو بے بسی، کیا میں آپ کو بتاؤں، بے بسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی مخلوط حکومت ہے، آپ کے بجٹ میں اگر بجٹ پاس ہونا ہے یا باقی چیزیں ہونی ہے، کسی چیز پہ ووٹنگ ہونی ہے تو بلیک میلنگ شروع ہو جاتی تھی۔ باقی جو پارٹیاں مخلوط حکومت بنی ہوئی تھی، اور بہت سے تو اور لوگ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی میں بھی جو لوگ ابھی لوٹے بن گئے ہیں، ان کا بھی طریقہ کار جو تھا وہ ایسا ہی تھا، ہر چیز کے اوپر بلیک میل۔ تو یہ جو پورا نظام ہے نا ہمارا سسٹم کا، یہ ٹھیک نظام نہیں ہے، لیکن اب عمران خان صاحب انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر کے آئیں گے، تو اب وہ بے بسی والی بات نہیں ہوگی۔ بے بسی، پولیٹیکل بے بسی بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کی مخلوط حکومت ہے، ادھر بھی مسئلہ، اس کو بھی ناراض کرنا، پھر پبلک کو ریلیف دینے کے لیے قوانین بھی پاس کر رہے ہیں، اس پہ منانا بھی ہے، اور یہاں پہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بل میں ووٹ شوٹ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ میں آپ کو بتاؤں اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ خیر یہ بھی الگ بحث ہے کہ یہ نمبرز والا جو پارلیمانی ایک جو سسٹم ہے ہمارے ہاں، یہ کتنا سود مند ہے۔ بات تو ڈائریکٹ ووٹ کی طرف جانی چاہیے۔ پارلیمانی سسٹم میں اگر آپ لوٹے، اور جو سپریم کورٹ کا حکم آیا آرٹیکل 63A کے بعد بھی اگر آپ پارلیمانی نظام کو مضبوط نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد تو آپ کو اس نظام کی تبدیلی پہ جانا چاہیے۔ آپ کی حکومت میں بھی صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، پی ڈی ایم اس کی کا میں حکومت نے میں ابھی بھی کیا جا رہا ہے، تفصیلی اور آپ کیا بتاتے ہیں سیاسی پارٹیاں اس کے پیچھے یا پھر کوئی اور میں لوگ آپ کرتے کو ہیں؟ ایک بات کہتا ہوں، آج آپ جا کر 9 مہینے ان کے رکھ لیں اور 3 سال ہمارے رکھ لیں، آپ ایک ریسرچ تو کر لیں اس پہ، اور پھر ان آوازوں کو بھی دیکھیں جو اس دور میں اپنی حکومت کے ہونے کے سیاسی باوجود پارٹیاں اس کے پیچھے وہ یا کوئی اور اٹھی لوگ؟ ہیں۔ اس پہ میں نے بڑی تفصیلی، بلکہ اسی پہ میں نے بات کی ہے۔ جی ہاں، سر یہ بتائیں، سر خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے پچھلے 10 مہینوں کی وہ رپورٹ سامنے رکھ لیں جو بھائی ذکر کر رہے ہیں۔ سر خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہے فواد چودھری کے بارے میں، تو آپ لوگوں کو یقین تھا کہ فواد چودھری صاحب پہ تشدد ہوگا؟ فواد چودھری صاحب ابھی کہاں پہ ہیں؟ آپ مجھے بتا دینا۔ صبح ساڑھے 8 بجے صبح جو ہے ان کی یہاں پہ پیشی تھی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے بھائی۔ ان کی والدہ شدید بیمار ہیں اس وقت، ان کی 2 بچیاں چھوٹی، ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، تو ہم تو کہتے ہیں انسانی حقوق کے تقاضے پورے ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں ابھی بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور 3-4 دفعہ یہاں پر بات ہوئی ہے کہ آ رہے ہیں۔ پہلے وہ انہوں نے بہانہ کر دیا کہ شاید کوئی UAE کے وہ آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب تو وہ بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ صورتحال،
सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान साहब ने ख़त लिखा और उसमें ये बात की, क्योंकि माजी में आपने देखा जो वाक़यात हुए शहबाज गिल के साथ और सेनेटर आज़म सवाती के साथ, तो उस सिलसिले में ख़त लिखा और हमें उम्मीद है कि देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस ले। और मैं बात करता हूँ, चाहे कोई मारूफ हो या आम आदमी हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सब के लिए चीफ जस्टिस साहब आपसे दरख्वास्त है, सब के लिए हमारी जेलों, हमने तो सेनेट में उठाया है मसला, सेनेट की कमेटी में, और हमने कहा है वो पता नहीं वफ्द कब जाएगा वो, कि इंटीरियर जो कमेटी है वो जाएं और सारी जेलों में जाएं, जो जो कैदी हैं, गरीब लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका हाल जाके देखें। तो मैंने मामला सेनेट में भी हमने उठाया, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होंगे। मुराद रियाज साहब तो कहते हैं कि जस्टिस साहब तो बेबस है। कौन कहते हैं? मुराद रियाज साहब ने कल बोला है। देखिए, इसमें किसी भी मुआशरे में अगर इंसाफ नहीं होगा ना, तो वो मुआशरा आगे जा ही नहीं सकेगा। और ये हमारा मज़हब भी हमें बताता है, और वैसे भी जो है पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखें तो तबकाती निज़ाम है, अमीर गरीब का निज़ाम है, दौलत वाले के अलग राइट्स हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके कोई राइट्स ही नहीं हैं। तो इसलिए पूरे निज़ाम की एक दुरुस्तगी की बात है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका है जस्टिस।